نوری تربیتی سینٹر کے زیر اہتمام 9 چھوٹے بڑے مکاتب چل رہے ہیں، جن میں مدرسین کی تنخواہ کے ساتھ قرآن مجید اور اردو کتابیں فری میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ 4 مدرسے بالغان چل رہے ہیں۔ ایک مہینے میں شہر اور دیہات پہنچ کر تقریباً 100 تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں۔ ضرورت مندوں کی امداد، بالخصوص سادات کرام اور طلباء کی مالی امداد کی جاتی ہے۔ خواتین کے لیے سیون کلاس، خواتین کے لیے اجتماعات بھی چل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ دینی پروگرامات کی اشاعت، تعمیر مساجد وغیرہ اہم کام اس نوری تربیتی سینٹر کے ذریعہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ خصوصی تعاون فرمائیں۔ تعاون کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں: 8401382786۔ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اولاد آدم کو ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث پاک پر، یوں تو ساری عبادتیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ادا کی جاتی ہیں، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا دیگر عبادات ہو، ہر عبادت کے پیچھے مومن اور مومنہ اللہ کی رضا ہی مقصود رکھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ فرما دیں، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا دنیا سے جانا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جب ساری عبادتیں رب العالمین کے لیے ہیں تو اللہ رب العزت نے صرف روزہ کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں؟ اس مقام پر شارحین حدیث چند وجوہات بیان کرتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے روزے کو اپنے لیے ہونے کی کیوں بات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ شارحین حدیث یہ ذکر فرماتے ہیں کہ دیگر عبادات میں اطاعت غالب ہوتی ہیں اور روزہ میں عشق غالب ہوتا ہے۔ روزہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عشق کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ بیک وقت روزہ میں جلوگر نظر آتی ہیں۔ علامات عشق کو ایک فارسی شاعر نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے، عاشقاں را شش نشاں است اے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر، گر ترا پرسن سے دیگر کدام، کم خورد و کم گفتن و خفتن حرام۔ یعنی عاشقوں کی 6 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہیں آہ سرد، کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور آہیں بھرتا ہے۔ وہ رنگ زرد، اور دوسری علامت عشق کی یہ ہیں کہ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ وہ چشم تر، اور عشق الہی کی ایک تیسری علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں پر نم اور اشک بار رہتی ہیں۔ عشق الہی کی ایک علامت یہ ہے کم خورد، کہ وہ کم کھاتا ہے، کم گفتن، کم بولتا ہے اور پھر کم سوتا ہے۔ روزہ دار کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں گے تو حالت روزہ میں یہ 6 علامتیں بدرجہ اتم روزہ دار میں جلوگر نظر آتی ہیں۔ تو چونکہ روزہ میں عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مطیع کا عوض ثواب ہیں اور روزہ دار کا عوض لقائے الہی ہیں۔ یعنی اطاعت کرنے والے کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے اور روزہ دار کو اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان،
روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ملتی ہیں وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے حج بھی عشق الہی کا ایک مظہر ہے۔ بندہ اپنے وطن اور علاقے سے دور مکے کی پہاڑیوں میں گشت کر رہا ہے، کبھی ستونوں کو کنکر مارتا ہے، کبھی اکڑ کر چلتا ہے، کبھی شانے ہلا کر چلتا ہے، کبھی گردن جھکا کر چلتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، اور پھر یہ کیفیت کے چلو میں پانی پیتا ہے، اور پھر عشق پروان چڑھتا ہے، تو یہ بھی حالت دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اپنے جسم پر کفن ڈال کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ میں بھی حالت یہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہیں، اللہ رب العزت بیوی سے پاک ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لیکن روزہ دار بھی حالت روزہ میں کھانے پینے اور اپنی بیوی کے قربت سے بچتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی صفت بے نیازی سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دیوانگی اور عشق کے کمال کی علامت ہیں۔ تو چونکہ دیگر عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے، روزہ میں عشق کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں۔ اب دوسری وجہ شارحین حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ دیگر عبادات میں ریاکاری کا پہلو نکل سکتا ہے، مگر روزہ میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، چونکہ ہر عبادت چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے جسے ظاہری طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، نماز رکوع اور سجود کا نام ہے، جہاد کفار سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں، حج اپنا وطن چھوڑ کر طواف کرنے اور عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے، اسی طرح زکوٰۃ کسی کو کچھ دینے سے ادا ہوتی ہیں، اور یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جن کی ایک ظاہری صورت ہیں، جنہیں دیکھ کر کے ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ روزہ دار جو نہیں ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ گھر میں کھا کر کے بھی روزہ ظاہر کرتا ہے، لیکن جو حقیقت میں روزہ دار ہیں وہ نہ ظاہر میں کچھ کھاتا ہے، نہ پوشیدہ لوگوں سے کچھ کھاتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہیں، اور اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں۔ تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن دوسری عبادتیں اہل حقوق چھین سکتے ہیں، یہاں تک کہ قرض خواہ یعنی قرض مانگنے والا مقروض سے 700 نمازیں 3 پیسہ قرض کے عوض لے جائے گا، یعنی اگر کسی نے دنیا میں 3 پیسے کسی کے دبائے ہوں گے تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں دے دی جائے گی، مگر روزہ کسی حق والے کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ روزے کا معاملہ یہ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے حساب لے گا، اور اس پر جو لوگوں کے حقوق ہوں گے ان کے عوض حقداروں کو اس کی عبادات دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی عبادات میں صرف روزہ رہ جائے گا، تو اللہ رب العزت اپنے پاس سے لوگوں کے حقوق ادا کرے گا اور روزے کے بدلے میں اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ما یعملہ ابن آدم کفارۃ لہ الا الصوم، بنی آدم کا ہر عمل اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ما سوا روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہیں اور اس کی جزا میں عطا کروں گا۔ تو چونکہ دیگر ساری عبادتیں قیامت کے دن حق مانگنے والے کو دی جا سکتی ہیں مگر روزہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں۔ ایک وجہ روزہ کے میرے لیے ہونے کی یہ بھی شارحین حدیث نے بیان کی ہیں کہ باطل خداؤں کی عبادتیں قیام کے ذریعہ بھی لوگوں نے کی ہیں، رکوع، سجدہ، طواف، نظر و نیاز، اور ان کی خاطر لڑائیوں میں جانیں دے کر کے بھی باطل خداؤں کی پرستش لوگوں نے کی ہیں، لیکن کسی باطل خدا کے لیے
کبھی روزہ نہیں رکھا گیا۔ اس لیے اسلام کی تمام عبادات میں فقط روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ رب العزت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں۔ اس کی ایک وجہ شارحین حدیث یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا ثواب میں خود دوں گا، یعنی فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ روزے کا اجر و ثواب لکھے یا لکھ سکیں، چونکہ اللہ رب العزت دینے والا ہے اور روزہ دار لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اسے لکھا نہ جائے، اس کو اجر و ثواب میں خود براہ راست عطا کروں گا۔ تو چونکہ اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا مرنی بعمل، حضور مجھے کسی عمل کی رہنمائی فرمائیں، تو سرکار نے ان کو 3 مرتبہ اسی سوال پر ایک ہی جواب دیا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے رکھا کرو، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو چونکہ روزے کو ایک گنا انفرادیت عطا کی گئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں۔ الصوم لی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزے کا شرف اور اس کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کی اپنی طرف نسبت کی ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس میں جو نسبت اور اضافت ہے وہ شرف کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح سے الصوم لی میں روزہ میرے لیے ہے، اللہ رب العزت نے روزے کو خصوصی شرف اور شان عطا کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت عطا کی ہیں۔ تو آپ دیکھیں دیگر عبادتوں کے بالمقابل اللہ رب العزت نے روزے کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اور یہ ماہ رمضان ہے جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس لیے اے اہل ایمان، شدت ہو، فقر ہو، تنگ دستی ہو، یا پھر کیسی بھی پوزیشن کیوں نہ ہو، رمضان کے روزے ضرور رکھا کریں۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر بندوں کو پتہ چل جاتا کہ رمضان میں کتنا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔